ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں رہتا تھا تو میرا دل کیا کہ کوفہ کے قبرستان میں جا کر چکر لگاؤں، زیارت کرنے کے لیے، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب میں قبرستان گیا تو دیکھا ایک قبر نئی بنی ہوئی تھی، تو پھر میں نے اپنے رب سے التجا کی، مالک اس قبر والے کے احوال میرے اوپر ظاہر فرما کہ یہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے یا عذاب میں ہے یا انعام میں ہے، کس طرح سے ہے۔ اے اللہ مجھے اس قبر والے کے احوال سے آگاہ فرما۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی پردے تھے وہ سارے پردے ہٹا دیے۔ میں نے دیکھا وہ قبر والا جو تھا وہ آگ میں لپٹا ہوا تھا اور آگ میں بند تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب قبر کھلنا شروع ہوئی تو اس شخص نے پھر روتے ہوئے آواز لگائی کہ یا علی انا غریق فی النار و غریق فی النار، اے علی میں اس آگ کے اندر غرق ہو چکا ہوں اور اس آگ کے اندر میں لپٹا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ التجا کر رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس عذاب سے محفوظ فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ ترس آیا کہ اس کے لیے دعا کروں۔ جب آپ کھانا شروع کیے تو غیب سے آواز آئی، اے علی اس کے لیے دعا نہ مانگو، کیونکہ یہ ماہ مقدس کے مہینے میں روزے تو رکھتا تھا لیکن اس مہینے کا احترام نہیں کیا تھا۔ جیسے ہمارا انداز ہے کہ رات کو ہماری کرکٹیں، فٹ بال یا کھیل کود میں ہمارا وقت گزرتا ہے اور ہوتی یہ مقدس مہینے کے دن اور راتیں، وقت کو پاس کرنے کے لیے ہم موبائلوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں یا ہم کھیل کود کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کے بعد بھی اس ماہ مقدس کا احترام کرنا مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو غیب سے ندا آئی کہ اے علی اس کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ یہ روزے تو رکھتا تھا لیکن اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں احادیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ، بہت سارے لوگ روزہ رکھنے والے تو ہیں لیکن ان کے روزوں کو میرا رب قبول نہیں فرماتا، الا الجوع، مگر ان کا انداز صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے رکھتے ہیں، سحری بھی کی، افطاری بھی کی اور لوگوں کو بتلایا بھی صحیح کہ میرا روزہ ہے، لیکن میرا معذور فرماتا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ، کہ بے شمار روزہ رکھنے والوں کے روزے کو بھی میرا رب قبول نہیں کرتا، مگر ان کے روزے ہیں صرف بھوک اور پیاس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس ماہ مقدس کا احترام نہ کیا، گناہوں سے محفوظ نہ رہے اور اپنا وقت کھیل کود میں گزار دیا اور احترام رمضان بھی نہ رہا، تو پھر ہمارے روزے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بے شمار لوگ جو قیام کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، ان کا بھی قیام کسی حالت میں نہیں ہوتا سوائے تکلیف، سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح معنوں میں نماز پڑھنا بھی نہیں آتی اور صحیح معنوں میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وضو ہم نے کیسے کرنا ہے اور نماز کو کس انداز سے ادا کرنا ہے، تو ان کا بھی صرف کھڑے ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی انہیں ثواب نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہو تو ہم بڑے آسان انداز سے اسے سیکھتے ہیں، بڑی توجہ سے سیکھتے ہیں، لیکن دین کا کوئی کام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ان کے احکامات سیکھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر ترس آیا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی، اے اللہ اس قبر والے سے عذاب کو ہٹا دے، تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور اس بندے سے عذاب کو بھی دور فرمایا۔ اب ان آیات کو اگر دیکھیں تو ہماری زندگی کے لمحات کس طرح گزر رہے ہیں۔
दिन रात हमारा कैसा होता है, किस अंदाज से होता है कि माह मुक़द्दस का महीना है, ये हमें बदलने के लिए होता है, हमें सुधारने के लिए होता है। हम गुनाहों से महफूज रहें, नेकियों की तरफ राग़िब हों, तो हमारे हालात वही होते हैं कि जैसे हम आम दिनों में वक्त गुजारते हैं, तो माह मुक़द्दस के महीने भी हमारा वही लम्हे होते हैं। तो ये माह मुक़द्दस का महीना हमें झंझोड़ने के लिए आता है, और ये माह मुक़द्दस का महीना हमारे लिए एक इबादत में इजाफा करने के लिए आता है, एहसास दिलाने के लिए आता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये माह मुक़द्दस का महीना आता है। और जैसा कि मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कुरान पाक की आयत मुबारका है कि इस माह मुक़द्दस के महीनों को, रोज़ों को फ़र्ज इस वजह से किया गया ताकि तुम परहेज़गार, मुत्तकी बन जाओ और मुखलिस बन जाओ, इस्लाम के लिए बन जाओ, तो दीन के रहबर बन जाओ, दीन के लिए अपने आप को वक़्फ़ करो। तो दीन के लिए जब हम अपने आप को वक़्फ़ करेंगे तो दीन के मसाइलों को सीखेंगे, जब मसाइलों